بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اور ان دونوں میں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے پھر حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ واضح رہے کہ حضرت سودا بیوہ تھیں اور پچھلے شوہر سے ان کا ایک لڑکا عبد الرحمن تھا، اس لیے بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال سے باخبر تھی۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ایک ماں کی ضرورت تھی جو گھر کے امور سر انجام دینے کے ساتھ ان بچیوں سے متعلقہ امور سنبھال سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ رخصتی ہو چکی تھی، مگر باقی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گھر میں رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر امور خانہ داری اور بچیوں کی دیکھ بھال کو نہایت عمدہ طریقے سے سنبھالا، اور عین اس ضرورت کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا سبب بنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی سودا اور کنیت ام الاسود تھی۔ آپ کے والد کا نام زمعہ اور دادا کا نام قیس بن عبد تھا۔ آپ کی والدہ کا نام شموس اور نانا کا نام قیس بن زید تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے معزز گھرانہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد قریش کے مشہور قبیلہ عامر بن لوئی میں سے تھے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے آپ سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں، اور یہ سکران آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت سودا اور ان کے شوہر سابقین اولین میں سے ہیں۔ اسلام کے شروع زمانہ میں ہی مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو یہ دونوں میاں بیوی یہیں مکہ میں ہی رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، مگر جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور مسلمان حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے لگے تو حضرت سودا اور ان کے شوہر حضرت سکران بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے کچھ عرصہ وہیں حبشہ میں ہی گزارا، پھر چند سال بعد یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور یہاں مکہ آ کر حضرت سکران کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سکران کے نکاح میں تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی گردن کو چھوا، اور پھر یہ خواب اپنے شوہر سکران کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ نکاح ہوگا۔ ایک رات پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور چاند ان پر آ گرا ہے، اور یہ خواب بھی اپنے شوہر کو بتایا۔ انہوں نے تعبیر میں پھر وہی بات کہی کہ میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور میرے بعد تم ایک اور نکاح کرو گی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن بیمار ہوئے تھے اور تھوڑے عرصے بعد ہی فوت ہو گئے، اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی محسوس کرتے تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صاحبزادیوں کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر چھوڑا تھا، اور یہ کیسے نہ ہوتا جبکہ بال بچوں کی پرورش اور خانگی امور کو انہوں نے بہت احسن طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غمسار محسن ہمدرد رفیقہ حیات تھیں، اور مشکل گھڑیوں میں آپ کو صبر و ہمت کے ساتھ تسلیاں دیتی تھی، جیسا کہ پیچھے ان کی سیرت میں گزرا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنہائی کی کیفیت کو محسوس کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بال بچوں اور گھر کو سنبھالنے کے لیے اہلیہ کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ بالآخر حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے ہمت کر کے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کے ساتھ؟ حضرت خولہ نے کہا، جس کے ساتھ آپ چاہیں، چاہے آپ کنواری سے یا بیوہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی کنواری اور کون سی بیوہ؟ حضرت خولہ نے کہا، اگر آپ کنواری سے کرنا چاہیں تو آپ اپنے سب سے محبوب شخص کی بیٹی عائشہ سے کر لیں، اور اگر بیوہ سے کرنا چاہیں تو وہ سودا بنت زمعہ ہے جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سے بات کر کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت خولہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا واقعہ ان کی سیرت پر بنائی جانے والی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ پھر وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے گھر گئیں، وہاں حضرت سودا سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، تمہیں خبر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خیر و برکت کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا ہے؟ وہ کہنے لگیں، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اس پر راضی ہوں، لیکن آپ میرے والد کے پاس جائیں اور ان سے اس کا ذکر کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت خولہ کہتی ہیں،
ان کے والد نہایت عمر رسیدہ شخص تھے۔ میں نے جا کر انہیں اسلامی طریقے کے مطابق السلام علیکم کے ذریعے سلام کرنے کے بجائے زمانہ جاہلیت والے طریقے کے مطابق انعم صاحبہ یعنی صبح بخیر کہہ کر سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا خولہ۔ انہوں نے میری آمد پر مجھے مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نکاح کے سلسلے میں آپ کی بیٹی سودا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ جواب میں کہنے لگے میری نظر میں تو وہ ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کے معاملہ میں بالکل مناسب اور ایک شریف اور معزز شخص ہیں، لیکن تمہاری سہیلی سودا کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا وہ راضی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ وہ آ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سودا سے عقد نکاح کیے۔ اس دوران حضرت سودا کے بھائی عبداللہ بن زمع سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے اور انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے تو انہوں نے رنج و افسوس میں اپنے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو فرمایا میں نے اس دن بڑی بے وقوفی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہما کا قد مبارک لمبا تھا، جسم بھاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت آپ بیوہ تھی اور پچھلے خاوند سگران سے آپ کا ایک لڑکا عبد الرحمن تھا، اور پچھلے خاوند سگران سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا عبد الرحمن تھا، اور ساتھ ہی آپ عمر رسیدہ بھی تھی اور کوئی خاص حسن و جمال والی بھی نہیں تھی۔ ان سب امور کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کو پسند فرما لیا تو قریش مکہ حیرانی کا شکار تھے اور آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ جیسی سردار، مالدار اور منظور نظر خاتون کے بعد پھر اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کر لی۔ دراصل وہ قریش دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مقاصد و مصالح کے پیش نظر نکاح فرمایا تھا۔ محترم ناظرین، امی جان حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت دنیا سے بے رغبتی اور خوف الہی میں بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں لکھا ہے حضرت سودا عبادت گزار، تقوی والی اور دنیا سے بے رغبت خاتون تھی۔ اس عبادت اور زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تابعداری اور فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں ایک مرتبہ ازواج مطہرات کو فرمایا تھا کہ میرے بعد تم گھر میں بیٹھی رہنا، تو اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اتنا اہتمام سے عمل کیا کہ اس کے بعد پھر کبھی حج کو بھی نہیں گئی۔ وہ فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب میں حکم کی فرما برداری میں اپنے گھر میں ہی بیٹھی رہوں گی۔ محترم ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ خیال ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری گزارش ہے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، آپ مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں تاکہ مجھے شرف زوجیت سے محرومی نہ ہو، اور میری باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیں۔ میری تو صرف یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بروز قیامت آپ کی زوجہ ہونے کی حالت میں اٹھائے۔ محترم ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر میں اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا تاکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو جائے۔ محترم ناظرین، راجع و مشہور قول کے مطابق ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مدینہ طیبہ میں حضرت عمر بن خطاب کے اخیر زمانہ خلافت میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تھا اس وقت تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بننے کا شرف حاصل تھا۔ عرفات سے واپسی پر شب مزدلفہ میں آپ سلام اللہ رضوانہ علیہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی رخصت طلب کی کہ باقی لوگ تو کل صبح مینا کی طرف روانہ ہوں گے، آپ سہولت کے لیے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بھاری تھا، اس بات کی اجازت دے دیں میں آج رات ہی دوسرے لوگوں سے پہلے مینا کو روانہ ہو جاؤں، کیونکہ کل صبح لوگوں کے ساتھ چلنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ وہ رات ہی کو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو گئیں، جبکہ لوگ ابھی مزدلفہ میں ہی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودا کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں حضرت سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ محترم ناظرین، ازواج مطہرات کی دلوں کی پاکیزگی کا اندازہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی قول سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں اپنے چھوٹے پن اور اپنی سوکن کی عظمت اور ان سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کتنے اچھے انداز میں کر رہی ہیں کہ کاش ان کے جسم میں میری روح ہوتی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ